بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. صدق اللہ العظیم. سورہ الروم آیت نمبر 54 اور 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح: اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت میں تمہاری تخلیق کی. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو بالکل کمزور ہوتا ہے، ایسے ایسے اللہ تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے، چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وقت جوان ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو بڑھاپا جو ہے اس پر طاری ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بے بس ہوتا ہے، بعض کا چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا. یہ اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں. یخلق ما یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اور جو اللہ انسان کو پیدا کر کے اسے جوان کرتا ہے، پھر بوڑھا کرتا ہے، پھر اسے موت دیتا ہے، کیا اسے پھر زندہ کر کے دوبارہ نہیں اٹھا سکتا اور اس سے اس کی زندگی کا حساب نہیں لے سکتا؟ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے. وہ انسان کو دوبارہ زندہ کر کے اپنی عدالت میں پیش کر سکتا ہے، اس سے اس کی زندگی کا حساب لے سکتا ہے، اور وہ حساب لے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، جب قیامت برپا ہوگی تو مجرم انسان قسم کھائیں گے. مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، کہ ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے. كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اس طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور جنہیں علم دیا گیا ہے، علم و ایمان سے بہرہ مند کیے گئے ہیں، وہ کہیں گے لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ، تم خدا کے اللہ کے نوشت میں روز محشر تک پڑے رہے ہو. وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں. فَهَذَا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، بس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہیں دے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ انہیں معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. یہ ظالموں کے لیے بڑا ہولناک دن ہوگا، ان کے لیے افسوس کا دن. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی. یہ مثالیں ہم دیکھ چکے ہیں سورہ الروم کے اندر، پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خواہ کوئی ہی نشانی لے آئیں تو جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے ان انتم الا مبطلون، تم تو باطل پر. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، اس طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو ہے مہر لگا دیتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے، جو بے علم لوگ ہیں، جو ہے اللہ کے نشانوں پر غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کے آثار قدرت میں جو ہے تفکر نہیں کرتے، اللہ اور بلکہ بغاوت پر، سرکشی پر اتر آتے ہیں. اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے. فاصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجیے. آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں وہ بھی صبر و استقامت کے ساتھ دین اسلام کی دعوت دیتے رہے. ہر قسم کی لالچ کو ٹھکرا دو، ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ. تمہیں دنیا کا کوئی طاقتور انسان اسلام سے نہ پھیر سکے، چاہے وہ تمہیں لالچ دینے والا ہو، آپ پر ظلم کرنے والا ہو، اہل ایمان پر ظلم کرنے والا ہو، اور چاہے کتنی بڑی طاقت ہو، تمہیں وہ ایمان سے نہ پھیر سکے. فاصبر، صبر و استقامت کے ساتھ اس دین اسلام کی دعوت پر جو ہے قائم ہو جاؤ، دعوت کو دیتے چلے جاؤ، دین اسلام کے نظام کو قائم کرنے میں جو ہے اپنا کردار ادا کرو. ان وعد اللہ حق،
اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، وہ آپ کو ہلکا نہ کھائیں۔ پھر انسانیت نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے صبر و استقامت کے پہاڑ بن کر اللہ کے دین کو عرب کے ایک بہت بڑے خطے پر غالب کر کے دکھا دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے عظیم انسانوں میں شامل فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔